اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ سورہ نساء کا 18واں رکوع ہم نے تلاوت کی ہے، الحمدللہ ہم نے سنا۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پچھلا ذرا سا یاد میں رکھیں، پچھلے رکوع میں کئی رکوعوں میں منافقین کا ذکر تھا، تو ذرا یہ شروع کر کے پھر میں ریفر کرتا ہوں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایسی آیت پیچھے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، ایسے ہی پیچھے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر، غفر یغفر بخش دینا، معاف کرنا، لا یغفر نہیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرتا یا نہیں معاف کرے گا، ان کہ کس بات کو، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ یشرک بہ، اشرکا یشرکو، اشرکا اس نے شرک کیا، یشرکو وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یشرکا اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، یہ مجہول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ بالکل نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ، ان لگا ہوا ہے، بالکل کا ترجمہ اس لیے کیا ہے، بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس بات کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ، دون ذالک اس کے بغیر، اس کے علاوہ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور بخش دے گا یا بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کے علاوہ لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ لمن یشاء والی بات ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اللہ غفور الرحیم ہے جی بس معاف کر دے گا۔ معاف کرنے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کرنے کا کہا ہوا ہے لمن یشاء۔ اس لمن یشاء کی بھی بات کرتے ہیں ابھی پھر۔ ومن یشرک باللہ، ومن یشرک، یہ وہ ہے نا، مضارع ہے، اشرک یشرکو، من لگنے کی وجہ سے جزم لگ گئی ہے نا۔ ومن یشرک، یشرکو کا کیا مطلب ہے، وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا۔ ومن یشرک جو شرک کرتا ہے یا کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد ضل وہ یقیناً ضل گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، ضل ضلالا یہ اس کا مضارع بھی ساتھ شامل کیا ہے، تو جب فعل کے ساتھ اس کا مضارع بھی شامل کیا جائے تو تاکید زور دینے کا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ اسی طرح فقط ضل ضلالا وہ انتہائی گمراہی میں پڑ گیا، بعیدا ایک اور بھی صفت ہے کہ بہت دور نکل گیا وہ گمراہی میں، بعید دور کو کہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ جو، اور شرک ہے کیا، شرک کو پہلے بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شامل کیا جائے، اس کو شرک کیا جائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کیا جائے، اللہ کی خصوصی صفات جو ہیں الہ ہونے کی اللہ کی، ان میں کسی کو شریک کیا جائے، یا اس کے حقوق جو ہیں، مثال کے طور پر عبادت اللہ کا حق ہے، اس کی صفت تو نہیں ہے نا، حق ہے اس کا نا، تو اس کے حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اس کو ترجمہ آیت تو ہم نے سمجھ آ رہی، لیکن یہ آیت آ کہاں رہی ہے، اس سے پچھلی آیت میں پڑھتا ہوں دوبارہ، اس سے پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ رکوعات تو بعد میں لگائے گئے ہیں نا، ہمارے علماء نے دیکھا ہے کہ تقسیم کر کے ذرا سا ہیں، ورنہ تو پچھلی آیت کو کیا ہم نے پڑھا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جو رسول کی مخالفت کرے گا جب اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہوگی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے رستے کو چھوڑ کر اپنا رستہ اختیار کرے گا،
जिसने अपना रास्ता, मोमिनीन का रास्ता कौन सा है? अल्लाह का रास्ता है ना। सिरात मुस्तकीम जो है वो मोमिनीन का रास्ता है, जो अल्लाह ने बताया हुआ है, रसूल ने समझाया हुआ है, वो सिरात मुस्तकीम है। उस रास्ते को छोड़कर ये मुनाफिकीन, और ये वाकया भी है कि कोई ऐसा बंदा भी था कि वो फिर चला गया उधर काफरों में के साथ शामिल हो गया। हमने कहा कि हम उसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन जनरल रूल यही है कि जिसने ये रास्ता नुवल्ली मात वल्ला, हमने कहा था कि अल्लाह उसको चोवा नुस्ली ही जहन्नम, उसको जहन्नम में फेंक दे, वसात मसीरा, क्या ही बुरा ठिकाना है। उसके साथ ही आगे क्या आ रहा है कि अल्लाह शिरक को माफ नहीं करता। क्या मतलब है? ये पीछे वाला जो काम हुआ है ये शिरक है। अल्लाह के सिरात मुस्तकीम को छोड़कर, नबी के रास्ते को छोड़कर अपना रास्ता, अपनी मर्जी का जो रास्ता बनाया, ये अल्लाह का हक है। ये अल्लाह के साथ शिरक करने वाली बात होगी। इसलिए उस आयत के फौरन बाद ये आयत आई है कि ये सिरात मुस्तकीम को, अल्लाह की हदायत वाले राह को छोड़कर अपनी राह इख्तियार करना या इख्तरा करना, ये शिरक है। इसको शिरक कहा हुआ है। अल्लाह का, अल्लाह इस चीज़ को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। और वो जिस बंदे का वाक़या है वो मुशरिकों के साथ जाके मिल गया, वो बिन मुशरिक ही मरा था उधर, उनके साथ जाके मिल गया। आगे देखें, आगे और जिक्र आ रहा है कि ये क्या हुआ। ये जो शिरक करने वाले लोग, फिर मैं इसको तर्जमा कर लेते हैं कि ये शिरक हरगिज़ नहीं माफ़ करता। तो ये शरीक करना किसी को अपने माशरे में हम नज़र दौड़ा लेना, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में जहाँ पे पुकारा जाना है ना, अगली आयत आ रही है उसमें यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये अल्लाह का हक है। ये अल्लाह के हक के अलावा, कि ये आगे अगली आयत में हम देखेंगे, अल्लाह के हक के अलावा किसी और को ये हक जब भी दिया जाएगा ना, तो ये शिरक होगा। अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, उसमें आगे देखेंगे फिर। और जिसने ये शिरक इख्तियार कर लिया तो वो फिर गुमराही के सरी, ऐसी गुमराही में, दलालम बईदा, वो दूर की गुमराही में पड़ चुका, उसकी वापसी नहीं हो सकती, वो फिर उधर जाएगा। आगे अल्लाह पाक के मुशरिकों के मुतल्लिक आगे और फैसला फरमा रहे हैं। इन यदऊना, ये मुशरिक जो है, इन यदऊना मिन दूनिही, ये देखें उसी के साथ कंटिन्यूस में ये आयत आ गई है कि ये जो शिरक वाला मामला है, उस शिरक का एक अहम जुज़ ये बता रहे हैं कि इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये इन जो है इसको इन नाफिया कहते हैं ना, इसका मतलब होता है नहीं। इसके बाद इन आके आगे इल्ला आया ना, क्या पहले भी कहीं जिक्र है कि इन, इस इन का मतलब होता है नहीं। इन यदऊना, ये नहीं पुकारते, ये नहीं पुकारेंगे, ये नहीं पुकारते, मिन दून ही, उसके अलावा, अल्लाह के अलावा, इल्ला सिवाय, इनासा, इनास मुअन्नस है, मुअन्नस औरतें, इनकी देवियां, ये देवियों, ये नहीं पुकारते मगर देवियों को, अल्लाह को छोड़कर ये देवियों को पुकारते हैं। या नहीं पुकारते सिवाय देवियों के। क्या मतलब है कि ये अल्लाह को छोड़कर अपनी देवियों को पुकारते। ये देखें, हमारे जो हिंदू हैं इनकी भी देवता भी होते हैं तो देवियां भी बहुत हैं। जो दूरी बड़े बड़े इनके जो खुदा हैं ना, देवियां होती हैं। मिसाल के तौर पर लक्ष्मी देवी, वो दौलत वाली देवी को लक्ष्मी देवी कहते हैं। और वो मुशरिकीन मक्का का जो लात और मनात और उज़्ज़ा, ये तीनों औरतों के नाम हैं, ये उनकी भी देवियां ही थी। तो ये और औरतों को पूज रहे हैं, ये तंज भी कर रहे हैं अल्लाह साथ। ये पुकार किसको पुकार रहे हैं? एक तो अल्लाह के अलावा पुकार रहे हैं औरतों को, जिनकी हैसियत ऐसे भी जमादात हैं, कुछ भी नहीं है, बुत हैं, लेकिन और औरतों को पुकार रहे हैं। और एक और बात भी है कि ये एक बात मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि ये लात व मनात और उज़्ज़ा जो थे, उन्होंने अपने तौर पर कोई फरिश्तों के नाम रखे हुए थे, उन फरिश्तों के बुत बनाकर, ये बात मुफस्सरीन ने लिखा, मेरे ख्याल में अमीन हसन इस्लाई ने लिखा है। तो फरिश्तों को भी अल्लाह की बेटियां कहते थे ना, उनके बुत बना लिए थे और ये समझते थे कि ये हमारे हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, पहले भी आपने कहीं पढ़ा या जिक्र किया कि ये अल्लाह के सिफारशी हैं, अल्लाह इनकी नहीं टालता, हमारी सुनता, हमारी पूरी, इनकी ज़रूर मानता है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ भी जो बना हुआ है। किस किस से पुकार के हम अपनी हाजतें, हाजत बरारियों के लिए किस किस दर पे जा रहे हैं, किन किन कब्रों पे जा रहे हैं कि हमारी हाजतें यहाँ से पूरी होती हैं। तो ये इनकी अल्लाह मानता है, यही कॉन्सेप्ट है। हमारे भाई ऐसे ही कहते हैं कि इनकी अल्लाह ज़रूर सुनता है, इसलिए हम इनके पास आते हैं। तो इसी को शिरक कहते हैं।
تو ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون اور نہیں پکارتے الا شیطان مریدا. یہ جو پکارنے کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے اصل میں یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ان یدعون الا شیطان مریدا. شیطان مرید سرکش میم را دال یہ مارا مردن اس کا شاید وہ ہے یہ سرکش. تو شیطان مریدہ سرکش شیطان کی یہ پیروی کر رہے ہیں. تو یہ یدعونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یدعونا دعا یدعو ہے نا، دعا پکارنا دعا پکارنے کو کہتے ہیں نا. کون سی پکارنا؟ میں نے کسی کو آواز دی، یہ پکارنا ہوتا ہے نا. یہ اللہ کو کسی بھی شخص کو یہ جو دعا ہے نا بغیر سبب کے مدد کے لیے استعانت کے لیے، جس کو استعانت کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ والی جو پکار ہے نا، مدد کے لیے پکارنا، حاجت کے لیے پکارنا، بغیر اسباب کے توقع رکھنا کہ یہ میری مدد کو پہنچے گا، کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جو پکار ہے نا یہ یدعونا، یہ پکار یہ صرف اللہ کا حق ہے. یہ بغیر اسباب کے غیب میں کسی کو پکارنا مدد کے لیے یا حاجت براری کے لیے پکارنا، یہ حق اللہ کا ہے اور یہ شرک ہے. کسی اور کو پکار کر بلانا، چاہے کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ غیب میں مدد کے لیے استعانت کے لیے پکارنا. اور یہ جو پکار رہے ہیں ان اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو جمادات ہیں، یہ تو بت ہیں، اور وہ بھی مؤنث کے صیغے میں ان سے استعمال ہوا ہے. تو یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اصل میں یہ پکار رہے ہیں شیطان مریدہ. یہ شیطان، آگے شیطان کی تفصیل بھی آگے اگلی آیتوں میں آ رہی ہے کہ یہ اس شیطان کے سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں. اصل میں یہ شیطان نے ان کو اس بتوں کی اس شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور آگے دیکھیں جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے، دیکھیں آگے آیت پہ لام الف لا لکھا ہوا ہے کہ نہ رکو، آگے ملا کر پڑھیں زیادہ مناسب ہے. شیطان مرید لعنہ اللہ، یہ شیطان کی صفت بتائیے. یہ تو وہ ہے جس کو اللہ نے لعنت کر کے بھیجا ہوا تھا اس دن، جس دن یہ شیطان بنا تھا اللہ نے اس پر لعنت کر دی تھی. یہ وہ والا شخص ہے، یہ وہ شیطان، اس کو یہ اپنا حاجت روا مان رہے ہیں یا مددگار مان رہے ہیں یا اس کی مان رہے ہیں. اس کو لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کر دی تھی. اب یہاں پہ وقف لازم آ گیا. اور کب کی تھی؟ جب اس نے کہا تھا نا، جب تخلیق ہو رہی تھی شیطان کی، عزازیل یا ابلیس جب شیطان میں کنورٹ ہو رہا تھا، جب شیطان میں کنورٹ ہو تو اس وقت اس نے کہا تھا، وقالا، اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. یہ اس وقت اس نے کہا تھا جب وہ بن رہا تھا. لَأَتَّخِذَنَّ، اتخذ اتخذ میں پکڑوں گا، میں لے لوں گا. لَأَتَّخِذَنَّ دونوں لام کی وجہ سے اوپر زبر بھی آ گیا اور نون مشدد بھی لگا ہوا ہے. لَأَتَّخِذَ میں ضرور بے ضرور لے لوں گا، پکڑ لوں گا، حاصل کر لوں گا. من عبادک، تیرے بندوں میں سے. اللہ کو کہا تھا نا، اللہ سے اس کا مکالمہ ہوا تھا نا. جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا میں تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو. اس کے تو اللہ نے اس کو دتکار کے لعنہ اللہ، اس پہ لعنت کر کے بھیج دیا. اس نے مہلت مانگی کہ مجھے الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے. وہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا شیطان کے متعلق، ہم نے آیتیں ساری پڑھی تھیں، آدم کی تخلیق کے متعلق آیتیں پڑھی تھیں. تو اس وقت اس نے کہا تھا نا کہ میں ان کو ضرور لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، میں اس کو ہر طرف سے آؤں گا، تیرے رستے سے ہٹاؤں گا. یہ اس وقت کا بات ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے، اس کو دیکھیں یہ سینٹینس کیا ہے، لأتخذن من عبادک، میں تیرے بندوں میں سے لے لوں گا نصیبا مفروضا، ایک طے شدہ حصہ. نصیب میں سے کو کہتے ہیں ایک طے شدہ حصہ میں ضرور بضرور لے لوں گا. اب اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے ڈائریکٹ ترجمہ کریں، کس میں سے لے لیں گے؟ تیرے بندوں میں سے لے لوں گا. لے کے کدھر جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا نا. میں تیرے بندوں میں سے لے کر ان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا. کیا لے لوں گا؟ بندے لے لوں گا. تیرے بندے ہونے کے بجائے وہ میرے بندے بن جائیں گے. ان کو میں اپنا حصہ فرض کیا ہوا حصہ لے لوں گا. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندوں کی نیکیوں کو میں برباد کر کے اپنا حصہ میں اس میں سے وصول کر لوں گا. تو دونوں ترجمے ہو سکے. اس نے کہا تھا کہ میں ضرور بے ضرور تیرے بندوں میں سے
अपना एक मुकर्रर शुदा हिस्सा मैं ज़रूर ज़रूर वसूल कर लूँगा, उनके अमाल को ख़राब कर लूँगा, या ये सीधा सा तर्जमा है कि उन बंदों को मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तेरे बंदे नहीं होंगे, वो उनको मेरे बंदे होंगे, उनको मैं अपने साथ दोज़ख में लेके जाऊँगा। आगे भी कंटिन्यूस ला का है, इस आयत पर भी ला लिखा हुआ है और उसी का मुकालमा चल रहा है शैतान का। वला उज़िल्लन्नहुम व ज़ल्ला युज़िल्लु, उज़िल्लु ज़ल्ला युज़िल्लु गुमराह करता है, गुमराह करना ना, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, उज़िल्लु मैं गुमराह करता हूँ या करूँगा। लाम लगने से उज़िल्ला हो गया, वाला उज़िल्ला, और नून मुशद्दद भी लगा, वाला उज़िल्लन्ना ज़रूर बे ज़रूर मैं गुमराह करूँगा। ये वही वाला नबलुवन्ना वाला तर्जमा, ज़रूर बे ज़रूर गुमराह करूँगा हुम उनको, तेरे बंदों को, उनको ज़रूर। वाला उमन्नियन्नहुम, ये मन्ना मीम नून या है इसका मादा, ये लफ्ज़ अदा करते हुए तो मन्ना लग रहा है ना, ये मीम एक मन्ना हमने पढ़ा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, वो मीम नून है, वो एहसान वाला है। ये इसको भी पढ़ते हुए लगता है ये मन्ना, मीम नून या है, नून के ऊपर खड़ी ज़बर डालेंगे तो मन्ना पढ़ते हैं ना, मन्ना या मुन्नो है। तो उमन्निया, उमन्निया, उमन लाम लगने से उमन्निया निया हो गया, या के ऊपर ज़बर आ गई, वाला उमन्नियन्नहुम नून मुशद्दद लग गया। ज़रूर बे ज़रूर मैं उनको उम्मीद दिलाऊंगा, झूठे तमन्नाएं पैदा करूंगा, तमन्ना इसी से लफ्ज़ है, मैं उसमें तमन्नाएं पैदा करूंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा, झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा। वाला आमुरन्नहुम, आमरा या मुरो, आमुरो मैं हुक्म दूंगा या मैं कहूँगा। वाला आमुरन्नहुम रे के ऊपर ज़बर लाम की वजह, तीनों उसी तरह मुज़ारे हैं, लाम ताकीद लगने की वजह से उनके ऊपर ज़बर आ गया और नून मुशद्दद भी लगा हुआ है। वाला आमुरन्नहुम तर्जमा पहली, मैं उनको हुक्म दूंगा, क्या हुक्म दूंगा, फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा, उनको झूठे उम्मीदें तमन्नाएं दिलाऊंगा। देखें ना, इंसानों में शैतान वसवसे डालकर गुमराह करने के अलावा, अल्लाह के रस्ते से हटाने के अलावा कैसे कैसे तरीके, उनको क्या क्या उम्मीदें दिलाता है इंसान, पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाता है इंसान उस शैतान के वसाविस की वजह से कि मैं ये करूँगा तो खैर है, कुछ नहीं होगी, ये झूठी उम्मीदें वादे दिला के। और मैं उनको भला आमुरन्नहुम, आमुरा का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं है, सिखाना, उस पे उकसाना, उस तरफ लेके जाना, इसका तर्जमा में वला आमुरन्नहुम, मैं उनको समझाऊंगा, उन पे उकसाऊंगा। तो फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, ये भी उसी तरह फा को हटाएं, लाम को हटाएं तो बाकी युबत्ते को रह जाता है, युबत्ते को, बत्ता का युबत्ते को बा ता काफ मादा है, इसको कहते हैं चीर देना, काट देना। युबत्तिकुन्ना वो ज़रूर बे ज़रूर वो काट देंगे, ये जमा है। अच्छा, इसको ज़रा सा नज़र इसको देख लें, ये लफ्ज़ देखें, इसको लफ्ज़ देखें, उज़िल्लन्ना को लफ्ज़ देखें, उज़िल्लन्नहुम नून के ऊपर जो उसका है ना, वाला उज़िल्ला लाम के ऊपर ज़बर है, उमन्निया या के ऊपर ज़बर है, आमुरा के ऊपर रा के ऊपर ज़बर है। उसकी वजह क्या है, लाम अमर लगा हुआ है, लाम अमर लगे तो मुज़ारे का आखिरी में वो तब्दीली आ जाती है। यहाँ पे क्यों नहीं है, फला युबत्तिका कन्ना क्यों नहीं है, ये युब असल में ये जमा का सीगा है, ये तो वायद है ना, ये जमा का सीगा है, ये मुज़ारे इसका क्या है, युबत्तिकूना, युबत्तिकूना के साथ लाम जब लगेगा तो युबत्तिकू बनेगा, उसके साथ नून मुशद्दद जब गया वाव गिर जाएगी, इसलिए इसके पास पेश है। ये आगे भला युगय्यिरुन्ना भी इसी तरह, ये दोनों जमा के सीगे हैं। ये युगय्यिरूना, उसका जब लाम लगने से नून गिरेगा युगय्यिरू रह जाएगा, और जब नून मुशद्दद लगेगा वाव भी गिर जाएगा, युगय्यिरुन्ना रह जाएगा, उसके ऊपर ज़बर नहीं आएगा। फला युबत्तिकुन्ना, वो चीर डालेंगे, आज़ानल अनआम, अनाम जानवरों को कहते हैं, मवेशियों को कहते हैं, मवेशियों के कानों को चीर देंगे। ये क्या है, अरबों में ये एक दस्तूर था कि वो अपनी देवियों के नाम पर, अपने खुदाओं के नाम पर कुछ जानवरों को
کھلا چھوڑ دیتے تھے. ان پہ نہ کوئی سواری کرتا تھا, نہ ان کا کوئی دودھ دوتا تھا, نہ ان کے کوئی نقصان پہنچاتا تھا. یہ دیوی کے نام پہ, دیوتا کے نام پہ, ان کے خداؤں کے نام پہ وہ جانور کھلے گھوم رہے ہوتے تھے. ان کی نشانی یہ ہوتی تھی ان کے کان کو چیر دیتے. تو یہ دیوتاؤں کے نام پہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ان کو اس کام پہ اکساؤں گا کہ وہ جانوروں کو کاٹ کے دیویوں کے نام پہ چھوڑ. شرک ہے نا, ان کو شرک پر میں اکساتا چلوں گا, پیچھے جو آ چکا ہے کہ میں ان کو اس شرک میں مبتلا رکھوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں ان کو حکم دوں گا اسی طرح, یا ان کو اکساؤں گا, ان کو تعلیم دوں گا اس بات کی کہ وہ کیا کریں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, غَيَّرَ يُغَيِّرُ, اسی طرح یغیرون کو لام لگنے سے یغیرو بنا اور نون لگنے سے وہ بھی گر گیا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, وہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی خلق میں تغیر کر دیں گے, تبدیلی کر دیں گے. اب یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو سیدھا سا یہ مطلب عام طور پر یہ بنتا ہے نا کہ مرد کو عورت بنا دو یا مرد کو عورت بنا دو, یہ تبدیلیاں پیدا کر لو. زیادہ اچھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کام کے لیے فطرتاً جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام نہ لیا جائے. یہ خلقت میں تبدیلی ہے نا. چاند سورج کا اپنا کام ہے, ہم اس کو خدا مان لیں تو اس کا اصلی فطرتی کام کو چھوڑ کر ہم کسی اور کام میں اس کو لگا دیا نا. بت وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں, ان کا کچھ اور کام ہے, ہم ان کو کسی اور کام میں اس خلقت کے علاوہ کوئی, اس کی فطرت کے علاوہ کوئی کام کرنے لگ جائیں. اگر مجھے یاد آ جائے ایک میں سورہ روم کس لخلق اللہ, یہ بات ہے, یہ یاد سورہ روم کی آیت انہوں نے پڑھی ہے کہ یہ پھر پڑھی التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ وہی ہے کہ جو فطرت کو تبدیل کرنے والی, جس کام کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے نا, اس کے علاوہ ہٹا کے اس کو کسی طرح استعمال کیا جائے گا, یہ تبدیل خلق اللہ, یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے. اور یہ سمپل تبدیلی جو ہم میل کو فیمیل بنانے والی, یہ بھی خلقت میں تبدیلی ہے, اس میں خرابی یقیناً اس میں شامل کر لیں, لیکن اس کا یہ بڑا مفہوم اس میں یہ ہے. تو یہ شیطان کے یقیناً کے لہجے میں یہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا, ان کو ایسے رستے پہ ڈالوں گا, ایسا کام ڈالوں گا کہ یہ دیوتاؤں کے نام پہ اپنے جانور دیتے رہیں گے, یہ اور اللہ کی مخلوق میں فطرت کے خلاف ان سے کام لیتے رہیں گے, ان اللہ کی مخلوق سے, اور یہ کام کریں گے. یہ تو شیطان کے الفاظ ہیں, یہ شیطان کا مکالمہ ہے. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں, اس لیے تو آ گیا, یہاں پہ رکاوٹ ہے, یہاں پہ رکیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, یہ جس نے وَمَن يَتَّخِذَ, وَمَن جو کوئی, اتخذ یتخذ پکڑنا, یہ اوپر لفظ گزرا ہے لا اتخذن, جو پکڑ لے گا شیطان کو, ولیًّا اپنا دوست, جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے علاوہ, کہ اگر شیطان کو وہ دوست, فقد خسر خسرانا مبینا, یہ اسی طرح دلالا بعیدہ کی بات تقریباً آ گیا. فقد خسر, وہ اس نے خسارہ کر لیا, اس نے نقصان کر لیا, خسرانا, خسر خسرانا, کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, یہ ضلالا, یہ جو اسی ورب کا جو مصدر بھی ساتھ لگا دیں تو تاکید کرنے کا مقصود, کہ وہ انتہائی نقصان میں پڑ گیا, مبینہ, بہت واضح نقصان میں. جس نے شیطان کو اپنا ولی, اپنا دوست بنا لیا, اس کو ساتھ لے کر چل پڑا. یہ جو پچھلی آیت کو, وہ من یشاقق الرسول, پچھلی آیت جو پچھلے رکوع والی ہے, یہ سارے ملا کے یہ شیطان کے کرتوت چل پڑے, تو پھر وہ سخت خسارے میں مبتلا ہو گیا. پھر اللہ پاکی فرما رہے ہیں یعدہم, اسی شیطان کی متعلق, یعدو وعدہ, یعدو وعدہ, اس نے وعدہ کیا, یعدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا, یعدہم وہی شیطان وعدہ کرتا ہے ہم ان سے, وَيُمَنِّيهِمْ, اور ان کو تمنا دلاتا ہے, میم نون یا اس کا وہی روٹ ہے, ان کی امیدیں دلاتا ہے, ان کو ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے, ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. وما یعدو, یہ اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, وما یعدہم, نہیں ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا شیطان, الا غرورا, مگر دھوکے کا. یہ غرورا کا لفظ ہم نے پہلے غرہ یغرو, دھوکہ دینا, غرور اس کا مصدر ہے, وہ
धोखे दही वाले उसके सारे वादे और उसकी तो तमन्नाएं जो उम्मीदें पैदा करता है, ये सारे उसकी धोखे की बातें हैं, ये शैतान की। और फिर अल्लाह पाक इन लोगों पे, ये काम करने वालों पे हुक्म लगा रहे हैं, उलाइका, ये सारे लोग, मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना, आवा या भी ठिकाना, ये मावा लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है, मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना तो जहन्नम ही है। वला यजिदूना, वजदा यजिदु पा लेना, वला यजिदूना वो नहीं पाएंगे, नहीं पाते, अनहा उससे, किससे, जहन्नम से, महीसा भागने की जगह, हासा है वाउ सा है ना, उसे हासा बनाते हैं, जैसे काफ वाउ लाम से काला बनाते हैं, तो हासा यहूस शायद बनता है, तो महीस, उसे महीसा भागने की जगह, कि जहन्नम से भाग के कहाँ जाएंगे, ऐसा कोई जगह वो नहीं पाएंगे, वो भागने की कोई जगह वो नहीं पाएंगे। ये तो वो लोग हो गए जो शैतान के काबू में आ गए, उसके रास्ते पे चलने वाले। और ये अल्लाह का रूटीन है, कुरान पाक का ये रूटीन है कि कंट्रास्ट भी अल्लाह पाक बताता है ना। ये इन लोगों को बताया, ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन। वो मुनाफिकीन ओरिजिनली हैं, वो मुशरिकीन ही है। वो मुनाफिकों का ये करतूत फिर बयान करके अल्लाह ने बताया कि ये शिरक वाला अमल है, जो अल्लाह रसूल की पे अपना अलग रास्ता निकालना जो है, ये शिरक है। और फिर उस पे ये शैतान के पीछे लगना है। और फिर कंट्रास्ट जो मोमिनीन है, अल्लाह पाक ने वल्लदीना आमनू, और जो लोग ईमान वाले हैं, जो वल्लदीना आमनू, और जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अमल साले भी किया। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर जगह अल्लाह पाक ने कामयाबी के लिए ईमान के साथ अमल साले को नथी किया है, ज़रूरी है। अमल साले के बगैर ईमान, अमल साले तो है ही नहीं ना, ईमान के बगैर तो कोई अमल भी किसी काम का नहीं है, लेकिन ईमान के साथ अमल साले होगा तो कामयाबी होगी। वल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलू उन्होंने अमल किया, अस्सालिहात नेकियों वाला अमल किया, सनुदखिलुहुम, अदखला युदखिलु दाखिल करना, दाखला युदखिलु दाखिल होना, अदखला युदखिलु दाखिल करना, ये युदखिलु से अदखला युदखिलु, नुदखिलु हम दाखिल करेंगे, सनुदखिलु अनकरीब हम दाखिल करेंगे, हम उनको, अनकरीब हम उनको दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बाग तर्जमा करते हैं, जन्नत, जन्नत तर्जमा कर लें, जन्नतों में दाखिल करेंगे। कौन सी जन्नतें, कौन से बाग, तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, तजरी जारी है, मिन तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें। ये जैसे तजरी वाहिद मुअन्नस का सीगा है, लेकिन अनहार जमा है। ये हमने कहा हुआ ना कि जमा मुकस्सर जो होती है, उसके लिए अरबी में जो सीगा लगता है वो वाहिद मुअन्नस का लगता है। तो तजरी बहती है, तर्जमा तो बनता है बहती है, लेकिन आगे जमा का सीगा है, नहरें बहती हैं। हम तो उर्दू में तर्जमा जब करेंगे तो बहती हैं बोलेंगे। जन्नातिन तजरी मिन तहति अल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो जन्नत खालिदीन फीहा, ये भी लफ्ज़ पड़ा हुआ है, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, अबदा, हमेशा हमेशा के लिए, अबदाबाद तक के लिए वो उसमें रहेंगे। और ये ऊपर जो अल्लाह ने शैतान के वादे थे ना, अल्लाह ने ऊपर ने कहा यइदुहुम वमा यइदुहुम शैतान, वो वादा नहीं करता इल्ला गुरूरा, धोखे वाला। अल्लाह कह रहा है वअदल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। वो शैतान के वादे थे ना जो धोखे वाले, अल्लाह पा कह रहा है वअदल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, हक़्क़ा, ये हक सच्चा वादा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वमन अस्दक़ु, कौन है उससे ज्यादा, अस्दक़ सबसे ज्यादा अच्छा, अहसन अकबर असगर के वजन पर, वमन अस्दक़ु कौन सबसे ज्यादा, कौन सच्चा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, क़ीला बात में, अल्लाह की बात के अलावा अल्लाह सबसे सच्ची बात तो अल्लाह की है, उससे ज्यादा सच कौन बोलने वाला है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, बात करने में अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है। तो ये अल्लाह की बात ये है कि हम मोमिनीन को जन्नत में दाखिल करेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे। फिर अल्लाह ये जन्नत का जिक्र करके मुनाफिकीन का जिक्र हो गया, और मुशरिकीन, वो सारे मुनाफिकीन जो मुशरिक हैं असल में। तो आगे फिर अब अहले किताब जो मदीना में है, और मुसलमान भी जो मदीना में है या जहाँ पे भी हैं, अब भी हैं, वैसे ही है, सबको खिताब है। लैसा बिअमानियकुम, लैसा, ये ऊपर जो जन्नत का जिक्र हुआ है ना,
लैसा बिअमानियकुम, ये तुम्हारे तमन्नाओं के मुताबिक नहीं है। उमनिया की जमा अमानी है ना, उमनिया ये तमन्ना, उमनिया उम्मीदें, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें, लैसा बिअमानियकुम, तुम्हारी अमानियों, तुम्हारी तमन्नाओं के मुताबिक नहीं है। वला अमानिय अहलिल किताब, और ना अहले किताब की तमन्नाओं के मुताबिक ये जन्नत का फैसला होगा। ये आगे अल्लाह बयान कर रहे हैं कि ये जो जन्नत का फैसला है, जन्नत दोज़ख का फैसला है, ये जो आखिरत की कामयाबी का फैसला है, ये ऊपर दो ग्रुप है ना, एक का अल्लाह ने जहन्नम का कहा और दूसरों को जन्नत में कहा। इसका फैसला तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारी मर्जी पे नहीं होगा। जैसे अहले किताब करते हैं, नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अहिब्बाहु, हमें अल्लाह पसंद करता है, हम इब्राहीम की औलाद हैं। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आ रहा है, हम इब्राहीम की औलाद हैं। इब्राहीम तो अल्लाह का खलील है, हम उसकी औलाद हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हम नबी की औलाद हैं, अब भी हैं ना, हम नबी की औलाद हैं, हमें कौन दोज़ख में फेंकेगा। और लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, हमने बकरा में, सूरह बकरा में पढ़ा हुआ है कि वो कहते हैं हमें अगर आग छुएगी तो बड़ा से छुआ, हम जन्नत में जाएंगे। ये उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें, उनकी तमन्नाएं हैं। और अब मुसलमान भी हम भी यही कर रहे हैं कि हमारी तमन्ना है बस हमने कलमा पढ़ लिया, हम जन्नत उधर जाने वाले हैं। हम भी यही कर रहे हैं, बस हमने कलमा पढ़ लिया तो हम तो जन्नत के ठेकेदार हो गए। आमिलुस सालिहात जब होगा, मुकम्मल होगा। ये आगे मन यामल, आगे व मन यामल सूअन युजज़ा बिही, ये बड़ी खतरनाक आयत है, वैसे छोटा सा सेंटेंस है। व मन यामल सूअन, व मन यामल, या मन की वजह से यामलो करता है, ये करेगा। मन यामल, जो करेगा, सूअन कोई बुराई, युजज़ा बिही, उसका जरूर जज़ा दी जाएगी। जो भी बुराई वो करेगा ना, उसको जज़ा दी जाएगी। ये तो फैसला है। इस पे साहबा बड़े परेशान भी हुए थे। फिर अल्लाह ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल ये फैसला तो यही है, जितनी कोई बुराई करेगा उसको बगैर हिसाब किताब के, बगैर बदले के नहीं छोड़ा जाएगा। ये आयत बता रही है। वो फिर उसका तरीका है ना, जो से माफ़ी का जो तरीका है, तौबा का जो तरीका है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का जो तरीका, अदरवाइज वो भी एक तरीका है ना, उसकी भी जज़ा का कन्वर्ट करने का तरीका है। जो बुराई करेगा किसी लेवल की बुराई, वमन यामल सूअन युजज़ा बिही, युजज़ा कहाँ से आया? जज़ा, युजज़ा ये मजहूल सीखा है ना, उसको जज़ा दी जाएगी। पैसे वाइज है। युजज़ा बिही, उसको जरूर उसकी बदला दिया जाएगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, वला यजिद, वजदा यजिदु, यजिद नहीं पाएगा, लहू उसके लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, वलियन कोई दोस्त, वला नसीरा न मदद। ये जो बुराई कर बैठेगा ना, उसको जरूर उसका पूछा जाएगा, उसको पूछा जाएगा, अनलेस कि उसने माफ़ी मांग ली। माफ़ी तो शिर्क की भी है। वो अल्लाह कह रहा है ना, नहीं माफ़ करेगा। शिर्क की माफ़ी इस सूरत में है कि तौबा करेगा ना, शिर्क से माफ़ी करेगा। सारे मुशरिकीन मक्का, जो भी मुशरिक होता है, तौबा करके आता है ना वापस। लेकिन बगैर तो वो लिमन यशा, वो मैं छोड़ गया, मैंने कहा इसकी तरफ मैं आता हूँ। वो हमने पढ़ा था, अब यहाँ बात करने थे। वह यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहेगा अल्लाह माफ़ कर देगा। वहाँ पे मैंने कहा कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अल्लाह गफूरुर रहीम है जी, माफ़ कर देगा। गफूरुर रहीम ऐसे नहीं है, माफ़ करने का अल्लाह पाक ने कहा हुआ है। वह यग़फ़िरु, माफ़ करेगा, मिन दून ज़ालिका, शिर्क के अलावा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। अब किसको चाहेगा? ये जो चाहत है अल्लाह की, या मुशियत जो अल्लाह की है, ये भी हिकमत से खाली नहीं होती। अल्लाह फैसला किसी बुनियाद पर फैसला करेगा, किसी हिकमत के तहत किसी को फैसला करेगा ना। किसी की जो बुराइयां हैं, जो गलतियां जिससे हो गई हैं, वो अल्लाह तो अंदर की कैफियत को भी जानता है ना कि इसकी गलती कैसे कैसे हुई है, कहाँ पे इसकी गलती हुई है, कहाँ माफ़ी शर्मिंदा है, किस लेवल की गुनाह है। वो अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह तो रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह के पास तो उसकी मुशियत भी किसी हिकमत के तहत होगी। ये नहीं है कि बस एक लाठी के साथ हाँक के सबको माफ़ कर दे। अल्लाह कह दे जिसको मैं चाहूँगा, और जिसको चाहेगा वो किसी हिकमत के तहत चाहेगा। उलमा ने लिखा है मुशियत भी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होती है। जी, इसका एक मतलब ये भी तो बनता है, जो चाहेगा अल्लाह उसको माफ करेगा। हाँ, ये भी बनता, इन्होंने कहा पहले भी एक दफ़ा ये जिक्र हुआ था। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये लिमन यशा तो हम कह रहे हैं जिसको कौन चाहेगा। ये यशा अल्लाह की तरफ, इसका यशा का हम फाइल अल्लाह को मान रहे हैं। जिसको अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा।
لیکن یہاں تو یشاء اللہ نہیں لکھا ہوا، یشاء ہی صرف لکھا ہوا ہے۔ اس کا ہم فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ اس کو معاف کرے گا جو خود چاہے گا۔ میں چاہوں گا نا تو میں چاہوں گا معاف کیسے کرے گا، میں معافی مانگوں گا نا، میں اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا نا، پھر اللہ معاف کرے۔ دونوں ترجمے بالکل پاسبل ہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کی مشیت اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اور میں جب چاہوں گا، میں گناہ گار جب چاہوں گا تو مجھے معاف کرے گا۔ اس میری چاہت کا کیا مطلب ہے، میں اللہ سے معافی مانگوں گا نا، میں چاہوں گا کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو پھر میں اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا نا، توبہ کروں گا۔ دونوں ترجمے بالکل بات۔ تھینک یو۔ تو یہ لمن یشاء کو یہ آخر ایسے ہی نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ تو وَمَن يَعْمَلْ، یہ کہاں پہ ہم تھے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اس کو ضرور جزا ملے گی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ نہیں پائے گا اللہ کے کو چھوڑ کر کوئی ولی، کوئی مددگار، نصیر مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اللہ وہ کمپیرز کرتا رہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکی کا کام کرے گا، سوءًا نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اس زمانے میں یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ عورت نیکی کرے گی، اور عورت کو ایسے ہی مخلوق شمار کیا جاتا تھا نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دونوں، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے نیکی کے حساب سے، جو جس لیول کی نیکی کرے گا اسی لیول کا اللہ پاک، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس کو جزا دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکی کرے گا، نیکیوں میں سے کرے گا، یعنی نیک عمل کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، من ذکرن مردوں میں سے، او انثیٰ یا عورتوں میں سے۔ آگے اللہ نے پھر شرط لگا دی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان پہلے ہے، وہ پہلے بھی آ چکا تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ نیکیاں تو شاید ہندو بھی کرتے ہوں گے، ان کے جو جزا ہے وہ اللہ پاک یہاں اس کا نظام ہے، لیکن یہ جو جنت کا جو وعدہ ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ نے اس کو جو عمل دینا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان پہلے ہے، وہ پہلے پیچھے ہم کیا پڑھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لکھ کے عامل الصالحات، یہاں پہ بھی وہی ہے نیکیاں، اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہوگا، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، داخلہ یدخلون، وہ داخل ہو جائیں گے، الجنہ، جنت میں، ولا یظلمون، ظلم یظلم، یظلمون، ظلمہ اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، یظلمون ان پر ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ولا یظلمون ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا، نقیرہ، ذرا برابر بھی، نقیرہ بھی، یہ لفظ اسی طرح ہے۔ پہلے ہم نے یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر، جو گٹھلی کے اوپر پورا چھلکا ہے اس کو نقیرہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے فتیلہ پڑھا تھا، وہ جو گٹھلی کے اس میں جو دھاگا سا ہوتا ہے نا، اس کو فتیلہ بولتے ہیں، اور یہ نقیرہ جو ہے یعنی بے معنی، بالکل حقیر چیز اللہ پاک بیان کہ اتنا ذرا برابر بھی ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، یہ اسی طرح ہے، یہ پیچھے جو ہم نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، یہ پہلے ہم ترجمہ کر کے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین سب سے اچھا ہو سکتا ہے، احسن، وَمَنْ أَحْسَنُ، کون سب سے اچھا ہے، دین کے معاملے میں، رائے نظام زندگی کے بارے میں، زندگی گزارنے کے معاملے میں جو رستہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کا ترجمہ دین ہی کرتے ہیں ابھی، دین کے معاملے میں اس سے زیادہ اچھا کون ہے، اس سے من اسلم وجہہ للہ، کون، من اسلم، جس نے اسلم تسلیم کر لیا، سرنڈر کر دیا، اللہ کے آگے جھک گیا، وجہ اپنا چہرہ، للہ، جس نے کمپلیٹ سرنڈر، کمپلیٹ اللہ کے آگے جھک جانا مکمل، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا۔ اللہ پاک آگے پھر بھی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے مکمل سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، تسلیم کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے۔ میں محسن کس کو کہتے ہیں، احسان کرنے والا۔ احسان کی تشریح ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کے ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فهو یراک، کہ احسان جو ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، تو اسے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا، فهو یراک، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔
یہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کوئی عبادت کی جائے، خالص اللہ کے لیے، یہ اخلاص کو بیان کر رہا ہے نا، یہ کہ جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری عبادت خالص، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو اخلاص ہو گیا نا، یا اللہ میرے پتہ ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، 100% اللہ کے لیے اخلاص جس کو کہتے ہیں، وہ یہ جو اپنا سر تسلیم کرے گا، اپنا چہرہ جھکائے گا، اور وہ اس کا لیول یہ ہوگا کہ وہ احسان والا ہوگا، وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کرے گا، واتبع اس نے اتباع کی، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، یہ بھی دین کا ترجمہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، دین ملت صرف نبیوں کے ساتھ لگتی ہے، دین کسی اور لوگوں کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو اس کی مثال ہم نے دی تھی، وہ یوسف علیہ السلام فی دین الملک، وہ بادشاہ کا دین، بادشاہ کا نظام، اس کو دین الملک ہے، لیکن ملت جب کہا جائے گا وہ بھی دین ہی ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین، ابراہیم کا رستہ، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی صفت بیان کی گئی ہے حنیف، ہا نون فے، ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے برائی سے ہٹ کے یکسو ہو کے اللہ کی طرف لگ جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں، برائی کو چھوڑ کر مکمل طور پر اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حنفن، حنیفہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی، ساری اللہ کی ساری سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں، اور جب ہوگا نا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا مکمل، اللہ حنیف بن گئے تھے وہ جب، اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس بیس پر جب انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ کے لیے حنیف ہو گئے، تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے بنا لیا، ابراہیم، ابراہیم کو، ابراہیم کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ مفعول یہ ہے، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ کے اوپر پیش بتا رہی ہے، فاعل اس کا اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے بنا لیا ابراہیم، ابراہیم کو خلیلا، اپنا دوست، ابراہیم کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے نا خصوصی طور پر، تو اس بیس پر کہ ابراہیم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یکسو کے ساتھ اپنا آپ کو مکمل طور پر یکسو ہو کر اللہ کے سرنڈر کر دیا، تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، اور یہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، اچھا یہ بات جو ہے ابراہیم خلیل ہونے کی، اللہ کا دوست ہونے کی بات تورات میں بھی ہے، اس بیس پر وہ یہود کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے دوست کی اولاد ہیں، ہمیں کہاں اللہ پاک دوزخ میں پھینکے گا، ابھی ہم نے لیس بِأَمَانِیِّکُم پڑھ کے آئیں گے نا، ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہمیں کون دوزخ میں پھینکتا ہے، ہم تو اس کی اولاد، اب بھی ہمارے یہاں بھی نبی کی بعض لوگ، اللہ پاک معاف کرے، ہم نبی کی اولاد ہیں، تو ہمیں کون دوست، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا واضح مثال ہے، اللہ پاک اس کو کہتے ہیں ہم اس کو تمہاری آل میں مانتے ہی نہیں، آل تمہاری ہے جو تمہارے دین پہ چلے گا، تمہاری پیروی جو کرے گا وہ تمہارا اہل ہوگا، وہ جب اس نے کہا انہ عمل غیر صالح، وہاں پہ جب اللہ پاک نے کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام نے پکارا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، وہ ڈوب رہا تھا نا، تو بیٹا تھا ان کو کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو بچاؤں گا، تو تیری آل کو بچا لوں گا، اسے پہلے آیت آئی ہے نا کہ اس کشتی میں اپنے آل کو اور ان کو شامل کر لے جن کو ایمان لانے والے ہیں، تو ایمان لانے والے تھے ہی کم، اور جب یہ ڈوبنے لگا تو ابراہیم کے باپ کی پدری شفقت نے آواز دی نا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدٍ، نہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ اے رب میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے نا، تو نے کہا تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے کہ تیری آل کو بچا لوں گا، تو وہاں اللہ نے کیا کہا، اگلی ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، وجہ آگے بتا رہی ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، نبی کا بیٹا ہے، جب اس کا عمل نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق غیر صالح ہوگا تو اس کو اللہ نے بیٹا ہی نہیں مانا، وہ تمہاری آل ہی نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، تو ہم اہل رسول ہیں، تو یا کسی لیول پر ہم بھی یہی کہتے ہیں جو یہودی کہہ رہے تھے، ہمارے ہاں بھی یہی کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، تو ہم ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ کو کہا تھا کہ وہاں پہ میرا نسبت کہ تو میری بیٹی ہے تیرے کام نہیں آئے گا، تیرے اپنے عمل کام آئیں گے وہاں پہ،
تو یہ ابراہیم خلیلہ کی خلیل، تو ابراہیم کو خلیل اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دیا اور حنیف بن چکا تھا، اور اس لیے اللہ نے اس کو حنیف بنایا۔ تو سارے مومن اس رستے پہ چلیں گے تو ابراہیم کی کامیابی انہیں بھی اللہ پاک دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ساری چیزیں اللہ کے محیط میں ہیں۔ تو اس میں کوئی امپورٹنٹ بات کوئی رہ گئی ہو، کوئی سوال ہو تو ہمارے پاس 5-7 منٹ 10 منٹ ہیں۔ بس یہ خصوصی طور پر یہ عربی گرامر کے حساب سے پتہ نہیں آپ نے یہاں پہ آگے تھے اس میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، جب میں نے بولا اس میں ذرا لگتا ہے نا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ لام کے اوپر اُضِلَّ لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، لام مُمَنِّیہ یا کے اوپر زبر ہے لام کی وجہ سے، وَلَآمُرَ را کے اوپر آمرو، لیکن آگے فَلَا يُبَتِّكُ، یہ کو کیوں ہے؟ تو یہ یبت کرنا کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح بننا چاہیے نا، یبت کرنا نہیں ہے کہ یہ پہلا والا واحد ہے، یہ آمرو ہے یا اذلو ہے، اذلو کو جب اس کو لگائیں گے تو زبر ہی لگائیں گے، لیکن یبتکونا یہ جمع کا ہے نا، وہ کاٹیں گے، وہ چیر دیں گے، اور یغیرون وہ تبدیل کر دیں گے، جمع کا صیغہ ہے، یغیرون کو جب لام لگائیں گے تو نون گر جائے گا، تو یغیرو رہ جائے گا، تو نون مشدد جب ایڈ کریں گے واو بھی گر جائے گا، یغیرون رہ جائے گا، را کے اوپر پیش باقی رہے گی۔ تو یہ بس ایک گرامر والی ایک اس میں ایک خاص بات یہ، چلیں اس کو جلدی میں اس کو ترجمہ پھر پڑھتا ہوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا یا جو خود چاہے گا، جس کو معاف، جو توبہ کرے گا، مطلب یہی ہے۔ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ پکار رہے ہیں ان دیویوں کو، مؤنث دیویوں کو پکار رہے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ اصل میں شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، اس شیطان، وقال، اس شیطان نے اس وقت کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے قبضے میں لے لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو تمنائیں دلاؤں گا، ان تمناؤں کی بیس پر وہ زندگی گزاریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا تو وہ کیا کریں گے، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے، مویشیوں کے کان کاٹ کر وہ کاٹ دیا کریں گے، یہ وہ ہے شرک کی ایک رسم تھی کہ دیوتاؤں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے ان کے کان کاٹ کر، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت میں فطرت کے خلاف ان سے کام لیں گے، یہ اللہ اس میں تغیر پیدا کریں گے، فطرتی کام ان سے نہیں لیں گے۔ اب اس کو غیر فطری کام کہیں پہ بھی لگا لیں، یہ خلق اللہ کی تبدیلی ہوگی۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا دوست پکڑ لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ انتہائی واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، ان کو امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ اس دھوکے میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں گے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور پھر اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت دوزخ کا فیصلہ تمہاری تمناؤں پر نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہوگا۔
من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کا مرتکب ہوگا اس کو جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، پھر وہ نہیں پائے گا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، جو نیکی کا کام کرے گا، من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وہو مومن، وہ مومن بھی ہوگا، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ذرا برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیرہ کھجور کے چھلکے، کھجور کے گٹھلی کے اوپر چھلکے کو کہتے ہیں۔ ومن احسن دینا، اس سے زیادہ اچھا راستہ کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اور وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کا احسان، محسن بھی ہے، واتبع، اور اتباع کی، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، حنیف بن گیا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین اللہ کے، وللہ، لام تملیک اس کو کہتے ہیں، اچھا یہ عربی للہ، یہ لام جو ہے لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا للہ، یہ لام تملیک بولتے ہیں، اللہ کے لیے ہے، ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ملکیت ہے، لام تملیک بولتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ، یہاں کانا کا ترجمہ ہم ہمیشہ ہے کرتے ہیں، بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھجور کا چھلکا اس کو کتمیر بولتے ہیں، کتمیر۔